السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں آخرکار اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جج صاحب عروج کی ڈی این اے رپورٹ دیکھنے کے بعد اور مہرین کی میڈیکل رپورٹ دیکھنے کے بعد جس میں وہ مینٹلی بالکل فٹ ہے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے۔ سلمان اور ادریس جو اس خوش فہمی میں آئے تھے کہ اب تو ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا کیونکہ عروج کے پاس تو مزید کوئی ثبوت ہے ہی نہیں جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ مہرین اور وقار کی بیٹی ہے، اور اس خوشی میں تو شائستہ نے مٹھائی بھی منگوا لی تھی اور وہ گھر پہ اب ان دونوں کا ویٹ کر رہی ہے کہ کب یہ دونوں آئیں اور یہ خوشخبری اسے سنائیں۔ لیکن جب جج صاحب کہتے ہیں کہ ان تمام ثبوتوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مرحوم وقار احمد کی بیٹی دراصل عروج احمد ہی ہے اور وہی اس تمام پراپرٹی اور کاروبار کی اکلوتی وارث ہے، تو سلمان اور ادریس کی تو شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ دونوں کے ہی چہروں پر سے ہوائیاں اڑ چکی ہیں۔ مہرین اور عروج تو فرتے جذبات سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیں گے، آنسو تو مہرین اور عروج کی آنکھوں میں بھی ہوں گے لیکن وہ خوشی کے آنسو ہوں گے۔ لیکن ایک بات بہت غلط ہے کہ عروج نے عدالت میں ہی کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کی تمام غلطیاں معاف کرتی ہوں، حالانکہ عروج کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ اس کے بعد ادریس، شائستہ اور سلمان اسے تنگ کرنے سے چھوڑیں گے تو نہیں، کیونکہ اتنی بڑی جائیداد جس پر وہ قابض تھے جب ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو پھر ان کے پاس تو کھونے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر تو وہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں۔ عروج کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت سے درخواست کرتی کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے جتنا ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے۔ بہرحال نیکسٹ ڈے عروج عدالت کا نوٹس لے کر اپنے گھر میں پورے حق کے ساتھ داخل ہوگی، ساتھ میں مہرین، وسائی اور عریج بھی ہوگی، اور کورٹ کا آرڈر شائستہ اور ادریس کے سامنے پھینک کر کہے گی کہ یہ رہا کورٹ کا آرڈر، اب تو کسی بدگمان کو گمان نہیں رہا کہ میں اس گھر کی مالک نہیں ہوں۔ شائستہ کے تو چہرے کا زاویہ ہی بگڑ جائے گا عروج کی یہ بات سن کر، جیسے اسے تو ابھی تک بھی یقین نہیں آیا کہ بازی کس طرح سے پلٹ گئی، جبکہ اسے تو پورا یقین تھا کہ وہ جیت چکی ہے۔ مہرین ان لوگوں سے کہے گی کہ اپنا سامان سمیٹیں اور نکلیں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے۔ عروج کہے گی کہ اس گھر سے دور جا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کی طرح بے حس نہیں ہوں، میں نے آپ لوگوں کے رہنے کا بندوبست کر دیا ہے، لیکن وہ صاف طور پہ کہہ دے گی کہ آج کی آج ہی نکلنا ہوگا آپ لوگوں کو، کیونکہ آج کی رات ہم کسی غیر کی صورت اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا اپنا بوریا بستر سمیٹیں اور فوراً سے پہلے ہمارے گھر سے نکل جائیں۔ شائستہ کو وہی دن یاد آئے گا جب اس نے عروج اور مہرین کو گھر سے نکلنے کا کہا تھا اور سوچ رہی تھی کہ بس اب تو اس پورے گھر پر میرا راج ہوگا، اور آج اسے ہی اس گھر سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور وہ بھی اس قدر ذلت کے ساتھ، تو شائستہ بیچاری تو اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے گی۔ اپنا سامان سمیٹنا کیا ہے، سمٹا ہوا سامان بھی پاگل پنے میں ادھر ادھر بکھیر دے گی اور کہے گی کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب نسیمہ اور ماسٹر شعیب بھی پریشان ہوں گے کہ اگر شائستہ، ادریس اور سلمان کو گھر سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ اتنے آرام سے تو گھر نہیں چھوڑیں گے، اور اگر چھوڑ دیا تو پھر وہ عروج، مہرین اور عریج کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے نسیمہ کے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر نہ جائیں اور ان کو وہیں پر رکھ لیا جائے، لیکن ماسٹر شعیب کہیں گے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر، بہرحال وہ عروج، مہرین کے دشمن تو ہیں ہی، تو وہ گھر میں رہ کر زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان لوگوں کو۔ ماسٹر شعیب کہتے ہیں کہ میں بھی پریشان ہوں کہ اب ان لوگوں کا کیا علاج کیا جائے، کیونکہ عروج نے تو ان لوگوں کو عدالت میں معاف کر دیا ہے، تو نسیمہ کہتی ہے کہ مجھے بھی سمجھائیں نا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو ماسٹر شعیب نسیمہ سے کہیں گے کہ اس دولت اور کاروبار کی وجہ سے ان لوگوں نے عروج، مہرین، حتیٰ کہ عریج کی بھی جان لینے کی کوشش کی ہے، تو کیا وہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ یہ تو ناممکن ہے۔
اب شائستہ اور ادریس گھر سے تو نہیں جائیں گے، البتہ شائستہ کیونکہ بالکل ہی ذہنی طور پر پاگل ہو چکی ہے تو وہ عریج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اور اسے ٹیرس سے نیچے پھینکنے کی کوشش کرے گی۔ جب عروج اور مہرین دیکھیں گے کہ عریج شائستہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ٹیرس کی طرف جا رہی ہے تو وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں عریج کے ساتھ، تو جس پر شائستہ کہے گی کہ خبردار دور رہو مجھ سے۔ عروج روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ معصوم ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، پلیز اسے مجھے دے دیں۔ لیکن شائستہ کہے گی کہ اگر تم لوگوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں ابھی کی ابھی اسے نیچے پھینک دوں گی۔ عروج کہے گی کہ آپ اس بچی سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہیں، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، تو شائستہ کہے گی کہ اس نے نہیں، اس کی ماں نے، اور اس کی ماں نے ضرور بگاڑا ہے۔ تو مہرین روتے ہوئے کہے گی کہ شائستہ خدا کے لیے میری بچی سے اس کی خوشیاں مت چھینو۔ تو شائستہ جو بالکل ہی بیچاری عقل سے فارغ ہو چکی ہے شاید صدمے کی وجہ سے، تو وہ کہے گی کہ کون سی خوشیوں کی بات کر رہی ہو، میں نے تو اسے بھی 20 سال پہلے ایکسیڈنٹ کے بعد وہیں جنگل میں پھینک دیا تھا، پتہ نہیں یہ منحوس کیسے بچ گئی اور اب ان تمام چیزوں کی وارث بن گئی، کاش اسی وقت اس کا گلا دبا کے مار دیا ہوتا۔ عروج اور مہرین تو یہ سب سن کر حیران رہ جائیں گے کہ شائستہ نے ہی عروج کو گاڑی سے باہر پھینکا تھا اور اسے اتنے سالوں سے سب کچھ پتا تھا۔ بہرحال ناظرین، جب ڈرامہ سٹارٹ ہوا تھا تو عروج 25 سال پہلے گم ہوئی تھی، پھر درمیان میں 22 سال بن گئے اور اب 20 سال بن گئے۔ تو ڈرامے میں پوری کوشش کی گئی ہے ہیروئن کی جتنی عمر چھپا سکتے ہیں چھپا لیں۔ خیر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شائستہ سچ میں عریج کو نیچے پھینک دے۔ امید ہے کہ 3 عورتیں ہیں، عروج، مہرین اور وسائی بھی، تو وہ مل کر شائستہ پر قابو پا ہی لیں گے اور عریج کو بھی سنبھال لیں گے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی سلمان کو اپنی ماں پر غصہ نہیں آئے گا کہ اس کا خون، اس کی اولاد بھی وہ پیسے کی لالچ میں مارنے والی ہے؟ کیا سلمان بھی شائستہ اور ادریس کی طرح اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت بھی نہیں ہوگی؟ اور عروج کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ کس خوش فہمی میں ان لوگوں کو سزا نہیں دلوا رہی، بلکہ عدالت کو خود چاہیے تھا کہ ان لوگوں پر 420 کا کیس کر کے انہیں حوالات میں بند کرتے۔ تو اب اس ڈرامے کی 2 ہی ایپیسوڈز باقی رہ گئی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ عروج کچھ عقل کرے گی اور سلمان، شائستہ اور ادریس کو سزا ضرور دلوائے گی اور خود بھی سلمان سے خلا لے لے گی، کیونکہ سلمان جیسا ہسبینڈ تو کوئی دشمن کو بھی نہ دے، جسے اپنی بیوی سے تو چلو پیار نہیں ہے، اپنی بیٹی سے بھی پیار نہیں ہے۔ اور ہم اس ڈرامے کے رائٹر اور پروڈیوسر سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ناصر کو عروج کا بزنس اور لائف پارٹنر بنا کے اس ڈرامے کے اینڈ کو مزید بہتر بنا دیں۔ اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ نسیمہ اور ماسٹر شعیب کو بھی اب انہیں اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے اور سب لوگ مل کے رہیں گے تو زیادہ خوش رہیں گے۔ اور آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک بھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی اب تو سبسکرائب کرنا بنتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جلد ہی ملتے ہیں نئے پرومو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔